بہت پہلے مدینہ کے قدیم شہر میں دو طاقتور عرب قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ وہ ایک عظیم عرب نسب کی اولاد تھے اور دونوں قبائل اپنی طاقت، بہادری اور اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کے لیے مشہور تھے۔ ابتدا میں اوس اور خزرج آپس میں گہرے حلیف تھے۔ وہ یمن سے جنگوں اور سیلاب سے بے دخل ہونے کے بعد ایک نئے گھر کی تلاش میں ایک ساتھ یثرب آئے تھے۔ انہوں نے زمین کو آباد کیا، اپنے گھر بنائے اور یثرب کو نخلستان کا ایک فروغ پذیر شہر بنایا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ شانہ بشانہ رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے تھے اور اپنے نئے گھر کی خوشحالی کے لیے تعاون کرتے تھے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان حسد، رقابت اور قیادت اور عزت پر جھگڑے ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی بحثیں بڑی لڑائیوں میں بدل گئیں اور جلد ہی اوس اور خزرج آپس میں سخت دشمن بن گئے۔ ان کی لڑائی نے یثرب میں بہت خون ریزی اور غم و غصہ لایا۔ ہر قبیلے نے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قرظہ کے مقامی یہودی قبائل کے ساتھ اتحاد کی کوشش کی، جو شہر کے اندر اور اس کے آس پاس رہتے تھے، اپنے حریفوں پر فائدہ اٹھانے کی امید میں۔ ان کے درمیان سب سے مشہور لڑائیوں میں سے ایک جنگ بوس تھی۔ یہ ایک شدید اور تباہ کن لڑائی تھی جس میں اوس اور خزرج دونوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کی یاد نے یثرب کے لوگوں کو برسوں تک ستایا اور بہت سے لوگ امن کی خواہش کرنے لگے۔ اس تھکن اور اتحاد کی آرزو کے دور میں ہی مکہ سے اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ یثرب میں محمد نامی ایک بزرگ کے بارے میں خبر پہنچی جس نے امن، انصاف اور ایک خدا پر یقین کا پیغام دیا۔ اوس اور خزرج دونوں کے سرداروں اور دانشمندوں نے سمجھ لیا کہ ان کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کا جاری رہنا انہیں تباہ کر دے گا۔ انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو انہیں متحد کر سکے، کوئی قابل بھروسہ اور انصاف پسند ہو۔ چنانچہ اوس اور خزرج کے آدمیوں کا ایک گروہ مکہ مکرمہ گیا اور حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ اس کے کردار اور پیغام سے بہت متاثر ہوئے۔ عقبہ نامی جگہ پر انہوں نے اس سے اپنی وفاداری کا عہد کیا جسے عقبہ کا عہد کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی حفاظت اور اسلام کی پیروی کا وعدہ کیا۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی طرف ہجرت کی تو اپنے ایک شہر کو بدلنے کے لیے تیار پایا۔ اس کی رہنمائی میں اوس اور خزرج نے اپنی نفرت کو ایک طرف رکھا۔ وہ ایمان میں بھاری بن گئے، جنہیں انصار، مددگار کہا جاتا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدائی مسلمانوں کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا آئین قائم کیا۔ یہ ایک اہم معاہدہ ہے جس نے قبائل اور شہر کی تمام برادریوں، مسلم اور غیر مسلم دونوں کے درمیان امن قائم کیا۔ اس طرح اوس اور خزرج جو کبھی خون اور جنگ کی وجہ سے بٹے ہوئے تھے، اب ایمان اور بھائی چارے کی وجہ سے متحد ہو چکے تھے۔ ان کا اتحاد ابتدائی مسلم کمیونٹی کے مضبوط ترین ستونوں میں سے ایک بن گیا اور اس نے پورے عرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اوس اور خزرج کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گہری تقسیم کو بھی ایمان، انصاف اور اچھی قیادت سے دور کیا جا سکتا ہے۔